حرام ہونے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ یہ اصول ہے شریعت کا۔ قاعدہ کیا ہے، کیا چیز حلال کیا چیز حرام، ہم کیسے فرق کریں؟ تو قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ شراب پہلے جائز تھی، قرآن نے کہا حرام تو اب حرام۔ سود سارے پہلے ہوتے تھے معاملات، بہت لوگ کرتے تھے، صحابہ میں کئی ایسے تھے جو یہ کاروبار یہ چیزیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ سود حرام، اس کے بعد سب نے ختم کر دیا۔ اسی طرح سے حرام ہونے کے لیے قرآن پاک میں بے شمار دلائل موجود ہیں کہ ایک چیز نہیں تھی پہلے حرام، اللہ نے روک دی تو اب حرام ہے۔ جیسے یہاں احرام کی بات آئی کہ شکار ویسے حلال ہے، احرام پہن لیے تو اب حرام ہے۔ تو یہ جو حرام ہوتی ہے نا چیز، اس کے لیے دلیل چاہیے کہ کیوں حرام، کیوں منع ہے، لیکن چیز کے حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز شریعت نے منع نہیں کی وہ حلال ہے، جو چیز شریعت میں روک دی جائے وہ حرام ہے۔ اب جیسے مثال ہے، ایک بندہ کہ جی دودھ حلال ہے، اس کو ثابت کر کے دکھائیں۔ ایک بندہ کہے پانی حلال ہے، اس کو ثابت کر کے دکھائیں۔ ایک بندہ کہے جی چنے حلال ہیں، اس کو ثابت کر کے دکھائیں۔ تو اتنی چیزوں کو اگر کوئی کہے جی حلال کا ثبوت دو تو کیسے ایک ایک چیز کو واضح کریں گے؟ لیکن جب کہہ دیا کہ بھئی ان ساری چیزوں میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ حرام ہے یا ایک چیز جو ہے وہ حرام ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ وہ حرمت کیوں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں وضاحت کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ تو وہ اصول ہیں، قواعد ہیں، ان کے تحت جا کے وہ چیز ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو آج کا ماحول ہے، اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری گفتگو ہوتی ہے۔ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں یا جب کوئی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ چیز آپ کر رہے ہو یہ ثابت کرو، یا یہ چیز آپ کر رہے ہو یہ ثابت کرو۔ تو جو چیز جواز والی ہو رہی ہو اس کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، رکاوٹ کیا ہے وہ چیز ثابت کی جائے۔ طریقہ جو ہے کہ رکاوٹ، ایک بندہ کہتا ہے کہ یار یہ چیز غلط ہو رہی ہے، تو آپ اس کے غلط کو ثابت کرو کہ یہ کیوں غلط ہے۔ چیز کے صحیح ہونے کو ثابت نہیں کیا جاتا۔ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر ہم ایسے کریں گے۔ تو چیز کے جو چیز حرام ہو اس کے نقصان کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی طرف جائیں اور اس کی حرمت پر دلیل مانگیں اور اس کی حرمت پر دلیل تلاش کریں، نہ کہ چیز کی حلت کے اوپر جائیں اور اس کو ہم اعتراض کریں یا اس کے اوپر ہم انگلی اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق حلال و حرام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاشرے کو بھی درست انداز میں جو ہمارا کردار بنتا ہے اس میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔